بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں براڈ شیٹ کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ میں نے بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یہ سمجھیں کہ جسٹس عظمت سعید شیخ کی جو رپورٹ ہے اس کے یعنی اتنی انٹرسٹنگ وہ رپورٹ ہے کہ اگر آپ کو انگریزی نہ بھی آتی ہو تو آپ کوشش کریں گے، آپ پڑھ ہی لیں اس کو۔ اللہ جانے یہ بندہ کون ہے، میں تو جانتا نہیں، ان کو نام ہی سنا تھا اپنی جرنلسٹ لائف میں بھی۔ یہ میرا خیال سپریم کورٹ کے بھی جج رہے ہیں اور ادھر بھی اس کے یہ جو کورٹس ہوتی ہیں یہ نیب والی ان کے بھی رہے ہیں۔ لیکن جو اس بندے نے اپنی رپورٹ میں ننگا کیا ہے بیوروکریسی کو، جو اس نے اوقات دکھائی ہے ان کی، اس رپورٹ کا جو پیراگراف، جو لاسٹ پیراگراف ہے نا، اس میں انہوں نے ایک ایسا فقرہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ نا جو ہماری اخلاقیات ہیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں، مورل بینکرپسی ہے ہماری بیوروکریسی میں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے درجنوں لوگ جو ہے نا وہ میزوں کے ساتھ دم ہلانے والے کتے کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں۔ درجنوں لوگ ایسے بیوروکریسی کے میزوں کے ساتھ دم ہلاتے کتوں کی طرح منہ اوپر اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کچھ کرمز جو ہیں نا کرپشن کے، ان کے منہ میں بھی گر جائیں۔ جب جسٹس عظمت سعید کو اس انکوائری کمیٹی کا چیئرمین بنایا جا رہا تھا تو جو کتی چیکا کرپٹ پارٹیوں کی آگے جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں اپنی نوچیاں اور نوچے، ان کی طرف سے ہوتا توبہ 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 توبہ، ایسی باتیں ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں کریں گے، اس کا کیا تعلق۔ اور ایک بندہ ان پہ کوئی الزام نہیں لگا سکا۔ اپنی رپورٹ میں انہوں نے بڑی عجیب ایک بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جب یہ رپورٹ لکھ رہا ہوں تو میرے جو مارگلا کی جو پہاڑیاں نا، ان پہ گدڑوں کے چیخنے کی مجھے آوازیں آ رہی ہیں اور یہ مجھے بہت ڈسٹرب کر رہی ہیں، لیکن میں میں اپنے کام کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جتنے مرضی گدڑ چیخیں چلائیں، کیونکہ جو بھونکنے والے کتے ہیں ان کے نزدیک وہ کاٹا نہیں کرتے، بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی مطلب تھا کہ وہ ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والے بھی نہیں ہیں۔ یعنی اس رپورٹ کے دوران بیوروکریسی نے ان کو کیا کیا دھمکیاں دی ہوں گی، کس طرح ڈرایا ہوگا، اس کا اندازہ تو ہمیں پہلے سے ہو رہا تھا۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے ایسا ننگا کیا۔ انہوں نے کہا جی جو ہماری بیوروکریسی ہے نا، اس نے پوری کوشش کی مجھے گمراہ کرنے کی، ریکارڈ چھپانے کی، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ یہاں سپریم کورٹ سے ریکارڈ غائب ہو گئے، یہاں ہائی کورٹ سے ریکارڈ غائب ہو گئے، یہاں کون سا اس جگہ تھانوں سے، ایس پی آفس سے ریکارڈ غائب ہو گئے، آگ لگائی دی جاتی۔ یہاں لاہور میں ایک وہ ہے ایل ڈی اے بلڈنگ، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو 7-8 مرتبہ آگ لگ چکی ہے۔ وہ اس میں ایکچولی ریکارڈ رکھا جاتا ہے، تو جب وہ ضرورت ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کو آگ لگا دیتی ہے۔ اس طرح اسلام آباد کی بلڈنگوں میں آپ کو پتہ ریکارڈز کو آگ لگا دی گئی تھی۔ آصف زرداری صاحب کے تو بیشتر کیا تمام کیسوں میں یہی ہوا ہے، ریکارڈ نہیں مل رہا جی، وہ دستاویزات نہیں مل رہی جی، وہ جو ہیں جی وہ کاغذ نہیں مل رہے جی۔ اور اسی طرح وہ جو ڈاکو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، جو اس کا ہے وہ بلوچ جو ہے، اس کا بھی ریکارڈ نہیں مل رہا۔ جو تحقیقاتی افسر کہتا ہے جی وہاں کاغذ ہی نہیں، میں جناب کہاں سے عدالت کے سامنے پیش کروں۔ ان کے جتنے کیس ہیں، خاص طور سے سندھ حکومت میں تو جتنے کیس ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ غائب ہو دیتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے، جو اس کو پیمنٹ کی تھی وہ $5 لاکھ 15 لاکھ ڈالر کی، کہ جی وہ ہائی کمیشن لندن میں اس کا ریکارڈ ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ریکارڈ ہی غائب ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جن لوگوں پہ الزامات لگائے ہیں، اور پھر انہوں نے جو یہ کاوے موسوی نام کی جو جھوٹ ہے، اس کی جو اوقات انہوں نے بتائی کہ بندہ یہ ہے کیا، یہ کہ جرائم پیشہ آدمی ہے جو ایک جرم کی سزا کاٹ چکا ہے،
اور یہ کس طرح پاکستان میں بیوروکریسی کے ساتھ مل کے گھنونا کھیل کھیلتا رہا، کس طرح کمیشنیں جاتی رہیں، کس طرح کمیشنیں آتی رہیں، واللہ ایسے ایسے یار آپ بھائی یقین کریں گے کہ پاکستان کا 2.3 ٹریلین سرکولر ڈیٹا ہے اور 1300 ارب روپے ہم نے صرف کیپیسٹی پیمنٹ کے دینے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ آپ سمجھتے ہیں؟ کیپیسٹی پیمنٹ وہ ہوتی ہے جو حکومت نے وصول تو کی ہے لیکن وصول نہیں کی، یعنی آپ مجھ سے 1 کروڑ روپیہ بینک سے آپ نے لیا، اب وہ آپ کے نام تو درج ہو گیا ہے کہ لیا آپ نے، لیکن آپ تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 8 آنے۔ اس طرح کی ایسے شرمناک انکشافات کیے ہیں۔ ناظرین کرام، آئی پی پی، پٹرولیم، شوگر، براڈ شیٹ، منسٹریل کمیٹی، یہ پاور ڈویژن، جتنی انکوائری رپورٹیں، کمیشن آف انکوائری کی جتنی رپورٹیں بھی آئی ہیں، ان سب نے جو اوقات دکھائی ہے کہ پچھلے 70-50 سالوں میں کس طرح ہم یہ بغیرتی کے مظاہرے کرتے رہے۔ ایک ٹھوٹا سا انہوں نے نا، یہ ڈاکٹر صوفیہ دنداں والا لاہور میں جو مسوڑے چیک کرتا ہے لوگوں کے، اکثر اللہ کے فضل سے آپ ایک دفعہ جائیں تو دوسری دفعہ آپ کے مسوڑے دانتوں سمیت آپ کے ہاتھ میں ہی ہوں گے۔ اس کا ایک ہی بیٹا ہے کام کا نکلا، باقی تو تقریر کیا کرتے تھے بیچارے میرے جیسے نوکریاں چھوٹی موٹی۔ اس کا نام تھا عامر بلال صوفی، یہ وکیل ہے، لیکن اس نے یہ وکیل کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جناب باہر کے ملکوں کے کیس لڑنے، پاکستانی کی کسی کا، پاکستان گورنمنٹ کا کوئی عمان میں کیس ہے، کوئی دبئی میں کیس ہے، کوئی سعودی، تو اس طرح یہ کرتے کراتے کچھ نہیں، انہوں نے آگے جو 1-2 اپنے منشی مسودے رکھے ہوتے ہیں ان کو بنا کے یہ بین الاقوامی امور کا ماما چیمپئن بنا ہوا ہے۔ یہ اتنا اس کی پروجیکشن کی اس نے جیو ٹی وی میں، اس کی وجہ جو جانتا ہوں، میری زبان اجازت نہیں دیتی کیونکہ میرے کسی وقت ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بھی تھے، پر مجھے بہت دکھ ہوا یہ رپورٹ میں جو اس کا کردار تھا پڑھ کے۔ لکھا گیا ہے کہ یہ وکیل تھا براڈ شیٹ کیس میں حکومت پاکستان کا، اور ایک وہ زینب نام کی کوئی وکیل تھی، وہ کہتے ہیں عامر بلال صوفی بلینک پیپر پہ سائن کر کے دے دیتا تھا، ٹھیک ہے، آتا ہو تو کچھ اس پہ کچھ لکھے، وہ جتنا کچھ کو آتا تھا۔ یہ بہن بھائی تقریریں بڑی اچھی کیا کرتے تھے، یہ کبھی تقریری مقابلے میں اکثر فرسٹ سیکنڈ آتے رہتے تھے، باقی اگر کچھ لائق ہوتے تو سی ایس ایس والے اس میں جاتے کیٹیگری میں، وکیل تو پھر جو وہی پیسے کما سکتے ہیں نا، جو سیاسی وکیل بن جائے یا جس کی کوئی اور طرح کی شہرت نکل جائے۔ عام تو بیچارہ وکیل جو وہ تو اٹارنی جنرل قسم کا یہ وکیل ہوتا ہے۔ یہ جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں نا جی بینکوں میں، آپ دیکھتے ہیں اکثر بینک ڈکیتی کی خبریں آتی ہیں، فلانا ڈاکو یا فلان جو بینک میں داخل ہوئے انہوں نے چھیلے، اور لاکھوں کروڑوں سے آگے نہیں ہوتے، زیادہ کروڑوں کو بھی بہت کم، لاکھوں ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ جی مشین توڑ کے وہ جو باہر پیسوں والی ہوتی ہے اس میں سے پیسے نکال کے لے گئے، 22 لاکھ 13 لاکھ 15 لاکھ لے گئے، اس سے زیادہ ہوتے نہیں، اور پولیس ان کو مقابلے میں گولی مار دیتی ہے، کیونکہ یہ پولیس کا اصول ہے، یہ بینک ڈکیتی کو نہیں معاف کرتے، مار دیتے۔ ایک وہ بندہ جس نے پولیس والے کو مارا اس کو نہیں چھوڑتے، اور دوسرا جس نے یہ بینک ڈکیتی کی ہو، کیونکہ اس میں ان کا حصہ کوئی ہوتا نہیں، تو چھوٹی موٹی چوریوں میں تو چلو کام شام ہو جاتا ہے، ادھر ہوتا نہیں، تو ان کا بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے۔ جن لوگوں نے اربوں کی ڈکیتیاں کی، یہ مہذب پڑھے لکھے لوگوں نے، یہ جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، یہ جو بڑے بڑے جرنیل نہیں کرنیل نہیں، میرا ماہی چھین شبیلہ، اور جو لوگ یہ اس میں یہ بیوروکریسی میں، جو لوگ ملٹری بیوروکریسی میں، جو لوگ پولیس بیوروکریسی میں، جو کوئی معافی نہیں، کسی نے معاف نہیں کیا، صفحہ چٹ کر گئے سارا کچھ۔ کاش کوئی ایسا اللہ کا بندہ آئے جو ان کا وہ حال کرے جو چائنا میں کرپٹ لوگوں کا کیا جاتا ہے۔
یہ جو رپورٹ ہے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی، میں تو ان کو پہلے اس پہ سلوٹ کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کا میرا یقین ہو گیا کہ جب سے پاکستان بنا ہے کوئی اور ڈپارٹمنٹ رہا ہو نہ، آپ جتنی مرضی عدلیہ پر تنقید کر دیں، لیکن اگر کسی مسئلے کو اگر کہیں جرت کا، ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے نا، تو عدلیہ نے کیا ہے۔ خدا کی پناہ اور کسی طرف سے ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوا آئی نہیں۔ یہ جسٹس عظمت سعید شیخ کی رپورٹ نے ہمارے قومی کردار کو بے نقاب کر دیا۔ بڑے بڑے جو 73 خاں بنے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے مامے بنے ہوئے ہیں، ان کی اوقات دکھا دی کہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں جو لاکھوں پہ کروڑوں پہ بک جاتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ کتوں کی طرح دم ہلا رہے ہوتے ہیں بیٹھے میزوں کے نیچے، منہ ایسے اوپر کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے حرام کا کوئی لقمہ جو گر رہا ہے نا نیچے، کو کرمز اس کے وہ جو سے ذرے وہ کوئی ان کے منہ میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ ایک بات آپ کو مانی پڑے گی کہ عمران خان نے یہ کمیشن آف انکوائری جو بنا دیا نا، یہ ایک ایسا ڈھول ان کے کرپٹ لوگوں کے گلے میں پڑ گیا ہے کہ یہ عرصے تک بجتا رہے گا۔ اور مجھے پتہ ہے اس یہاں کیونکہ جنہوں نے ان سے نکلوانا ہے وہ بھی ان میں سے ہیں، جنہوں نے کو دیا تھا وہ بھی ان میں سے ہیں، تو چور اور کتے مل جائیں تو پھر انصاف تو نہیں ہوتا نا، واپس تو کچھ نہیں ملتا، نہ ملے، لیکن ان کی اوقات ضرور دنیا پہ ظاہر ہو گئی ہے، ان کی اصلیت بے نقاب ہو گئی ہے۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کا معاملہ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔